بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادت کی اصل روح استغراق ہے۔ کہا میرا دل اور میری جان رات دن خدمت میں مصروف ہے۔ میں مغلوں کے معاملات اور مشاغل میں مصروف ہونے کی وجہ سے آپ کی خدمت میں نہیں پہنچ سکا۔ فرمایا یہ کام اور مشاغل بھی دراصل خدا ہی کے کام ہیں، کیونکہ یہ اسلام کے لیے امن و امان کا ذریعہ ہیں۔ آپ نے اپنا مال اور جسم فدا کیا ہے تاکہ مسلمانوں کے دل کو آرام ملے۔ بس جب تک چند مسلمان بھی امن اور چین کے ساتھ عبادت میں مصروف ہیں، یہ کار خیر ہی ہے۔ خدا تعالیٰ نے آپ کا ملان طبع اس کار خیر کی طرف کیا ہے، اور اس ملان کی افراد اس کی عنایت کی دلیل ہے۔ بس اس ملان کے طبع میں فطور آ جانا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کی وہ عنایت نہیں رہی، کیونکہ خدا تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اتنی بڑی نیکی آپ کے ذریعے سے ہو اور آپ ثواب اور بلند درجات کے مستحق ہوں۔ اس کی مثال حمام کی سی ہے کہ وہ گرم ہوتا ہے، لیکن اس کی گرمی وہ گھاس پھوس، سوکھی لکڑی اور گوبر وغیرہ ہوتا ہے جو حمام کو گرم کرنے کے لیے جلایا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ سامان پیدا کر دیتا ہے کہ اگرچہ وہ سامان یعنی گھاس پھوس اور گوبر دیکھنے میں برے اور مکروہ ہوتے ہیں، جب ان سے حمام گرم ہوتا ہے تو اس سے خلق خدا کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی اثناء میں کچھ دوست آ گئے۔ آپ نے معذرت فرمائی کہ اگر میں تمہیں ٹھہراؤں نہیں، تم سے بات نہ کروں اور تمہاری خیریت نہ پوچھیں تو یہ احترام ہے، کیونکہ ہر چیز کا احترام وقت کے مطابق ہوتا ہے۔ نماز کی حالت میں باپ یا بھائی کی خیریت پوچھنی اور ان کی تعظیم کرنی مناسب نہیں۔ نماز کی حالت میں دوستوں اور عزیزوں سے بے التفاتی کرنا ہی التفات اور عین نوازش ہے، کیونکہ نماز پڑھنے والا اگر ان کی وجہ سے عبادت اور استغراق نہیں چھوڑے گا اور مشوش نہیں ہوگا تو ان پر خدا کا عذاب اور عذاب نازل نہیں ہوگا۔ بس نماز پڑھنے والے کا دوستوں اور عزیزوں کی طرف توجہ نہ کرنا ہی ان کے لیے بڑی مہربانی ہے، کیونکہ اس طرح وہ ایک ایسی حرکت سے باز رہا جس میں ان کے لیے عذاب تھا۔ سوال کیا کہ کیا خدا تک پہنچنے کے لیے نماز سے قرب ترین کوئی راستہ ہے؟ فرمایا صرف نماز ہی، لیکن نماز صرف اس ظاہری صورت میں نہیں ہے۔ اس کی یہ ظاہری صورت نماز کا قالب ہے، کیونکہ اس میں نماز کا اول اور آخر ہے، اور جس چیز کا آغاز اور انجام ہو وہ قالب ہے، کیونکہ نماز کا آغاز تکبیر ہے اور اس کا آخر سلام۔ اس طرح شہادت یہ نہیں ہے کہ صرف حرف زبان سے کہا جائے، کیونکہ اس کا بھی اول اور آخر ہے، اور جو چیز کے حرف اور صورت میں سما جائے اس کا اول اور آخر ضرور ہوتا ہے، وہ صورت اور قالب ہے۔ جان بے مثل اور بے انتہا ہے، اس کا اول اور آخر نہیں۔ یہ نماز انبیاء کی پیدا کردہ ہے۔ اب وہ نبی جس نے نماز پیدا کی ہے یوں کہتا ہے، میرے اور خدا کے درمیان ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جس میں کسی مرسل اور فرشتہ مقرب کی گنجائش نہیں ہوتی۔ بس ہمیں معلوم ہو گیا کہ نماز کی جان صرف ظاہریت نہیں بلکہ استغراق ہے، بے ہوشی ہے کہ یہ تمام صورتیں باہر ہی رہتی ہیں، وہاں یہ نہیں سما پاتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی حالانکہ معنی و محض ہیں وہاں نہیں سماتے۔ سلطان العلماء قطب العالم مولانا بہاء الحق کو دین قدس اللہ سرہ العزیز کے متعلق حکایت ہے، ایک دن ان کے دوستوں نے دیکھا کہ وہ عالم استغراق میں ہیں۔ نماز کا وقت ہو گیا۔ بعض مریدوں نے آواز دی کہ مولانا نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ مولانا نے ان کی آواز کی پرواہ نہ کی۔ یہ مرید اٹھے اور نماز میں مشغول ہو گئے۔ دو مریدوں نے مولانا کی پیروی کی اور نماز کے لیے کھڑے نہ ہوئے۔ جو مرید نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تھے ان میں سے ایک کا نام خواجگی تھا۔ اس کی آنکھوں پر حقیقت کا راز کھل گیا۔
اس نے عالم کشف میں دیکھا کہ جو مرید امام کے پیچھے کھڑے نماز ادا کر رہے تھے وہ در حقیقت قبلہ کی طرف پیٹھ کیے ہوئے ہیں، اور وہ مرید جنہوں نے مولانا کی پیروی کی تھی وہ قبلہ رو کھڑے تھے، کیونکہ مولانا ماؤ من سے گزر چکے تھے اور ان کی ہستی اس وقت فنا ہو گئی تھی۔ مولانا باقی نہ تھے، خدا کے نور نے انہیں ہلاک کر دیا تھا۔ موت کے آنے سے پہلے ہی مر جاؤ کہ مستعد مولانا خدا کے نور بن گئے تھے، اور وہ جو شخص خدا کے نور کی طرف پیٹھ پھیر لے وہ منہ دیوار کی طرف کرے، وہ دراصل قبلہ ہی کی طرف منہ پھیرے ہوئے ہے، کیونکہ وہ نور قبلہ کی جان ہے۔ آخر وہ لوگ جو کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں انہوں نے اس کعبہ کی بنیاد رکھی، وہ قبلہ گاہ عالم بن گیا ہے، بس اگر اس کی ذات قبلہ بن جائے تو یہ بہتر ہے کہ جیسے کہ اس کا قبلہ بنا دیا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دوست سے خفا ہوئے کہ جب میں نے تجھے بلایا تو آیا کیوں نہیں؟ اس نے جواب دیا میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ بولے آخر کیا میں نے تجھے بلایا نہ تھا؟ اس نے کہا میں مجبور ہوں۔ فرمایا یہ اچھا ہے کہ تو ہر وقت ہی مجبور رہے، قدرت رکھتے ہوئے بھی ہر حال میں تو اپنے آپ کو مجبور ہی سمجھے، جیسا کہ تو عجز کی حالت میں مجبور ہوتا ہے، کیونکہ تیری طاقت سے بالا تر ایک طاقت ہے، تو ہر حالت میں اس قاہر اور بالا تر طاقت کے تابع ہے۔ تو دو نیمہ نسبی ہے، کبھی تو مجبور محض ہے اور کبھی صاحب اختیار۔ اس کی قدرت پر نگاہ رکھ اور ہمیشہ اپنے آپ کو مجبور سمجھ اور بے دست و پا، عاجز، مسکین اور کمزور خیال کر۔ انسان ایک طرف شیر، چیتے، اژدھے سب اس کے خوف سے لرزتے ہیں، تمام آسمان اور زمین اس کے سامنے مجبور اور اس کے مسخر ہیں۔ وہ بہت بڑا بادشاہ ہے، اس کا نور چاند اور سورج کے نور کی طرح نہیں۔ چاند سورج کے نور کے سامنے ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر قائم رہتی ہے، لیکن جب اس کا نور پردہ سے نکلتا ہے تو نہ آسمان باقی رہتا ہے، نہ زمین، نہ آفتاب باقی رہتا ہے اور نہ چاند۔ اس بادشاہ کے سوا کوئی باقی نہیں رہتا، اس کی ذات کے سوا ہر شے فنا ہونے والی ہے۔ ایک بادشاہ نے ایک درویش سے کہا جب تجھ پر خدا کی تجلی نازل ہو اور تو خدا کے قریب ہوئے ہو تو مجھے یاد کرنا۔ درویش نے جواب دیا جب میں اس کے حضور میں پہنچتا ہوں اور اس آفتاب جمال کی تاب مجھ پر تجلی ڈالتی ہے تو میں خود بھی اپنے آپ کو یاد نہیں رہتا، تجھے کیسے یاد کروں؟ لیکن خدا بند تعالیٰ جب خود کسی انسان کو پسند کر کے اسے اپنے آپ میں مستغرق کرتا ہے تو اگر کوئی اس انسان کا دامن پکڑ لے اور اپنی حاجت روائی کے لیے اس سے درخواست کرے اور وہ حضوری کے وقت اس حاجت مند کے لیے خدا سے عرض کرے تو خدا تعالیٰ وہ حاجت پوری کر دیتا ہے۔ حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، ایک بندہ خاص اس کا بہت مقرب تھا۔ وہ غلام جب بادشاہ کے محل سرائے کی طرف جانے لگتا تو اس حاجت مند لوگ اس کی حاجتیں لے کر رکے اسے دے دیتے اور وہ بادشاہ کے حضور پیش کر دے۔ وہ ان رکوں کو چمڑے کی تھیلی میں ڈال لیتا، لیکن جب وہ بادشاہ کے حضور میں پہنچتا تو بادشاہ کے جمال کی تاب نہ لا سکتا اور بے ہوش ہو جاتا۔ بادشاہ معشوقانہ انداز سے اس کے سینہ، جیب اور چمڑے کی تھیلی کی تلاشی لیتا کہ یہ بندہ جو میرے حسن و جمال میں مستغرق ہے آخر اس کے پاس کیا ہے؟ رکے نکال لیتا اور ہر رکے کی پشت پر حاجت روائی کا حکم لکھ دیتا اور تمام رکے پھر چمڑے کی تھیلی میں ڈال دیتا۔ چنانچہ جب کسی نے اپنے رکا میں جو کچھ لکھا ہوتا وہ اسے مل جاتا، بلکہ جو کچھ لکھا ہوتا اس سے دگنا مل جاتا اور کوئی محروم نہ رہتا۔ بادشاہ کے دوسرے بندے جو ہوش و حواس میں ہوتے انہیں سمجھ میں نہ آتی کہ حاجت مندوں کی حاجتیں وہ کس طرح بادشاہ کے سامنے پیش کریں۔ جب وہ ایسی درخواستیں بادشاہ کے سامنے پیش بھی کرتے تو 100 میں سے بامشکل ایک حاجت کی حاجت روائی ہوتی۔